مکی ہے، اور اس کی مصحفی ترتیب اور قرآنی ترتیب میں اس کا نمبر 6 ہے، اور نزول کی ترتیب میں 55 ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو 13 سالہ مکی دور ہے اس کے آخر کے قریب نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی اور اس کے بعد جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاعراف، یہ دونوں صورتیں مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ اور طوال صورتوں میں، طویل صورتوں میں اس سورہ مبارکہ کا ایک امتیاز ہے کہ یہ یکبارگی نازل ہوئی ہے۔ باقی عموماً قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پہلی واج بھی 5 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد بھی جو زیادہ تر اکٹھی اتری ہیں حضرت ابو عالیہ ریاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صحابہ کرام سے اخذ کیے گئے علم کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر 5 آیتیں اکٹھی اتری ہیں۔ لیکن لمبی صورتوں میں یہ واحد صورت ہے کہ جو اکٹھی اتری ہے۔ اس کے بارے میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، طبرانی اور ابن مردوہ نے اس کو روایت فرمایا، امام سیوطی نے در منصور میں اسی حوالے سے، کہ نزلت سورۃ الانعام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملۃ واحدہ وانا آخذۃ بزمام ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اکٹھی نازل ہوئی، حالانکہ یہ طویل صورت ہے، لمبی صورتوں میں سے ہے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی جب یہ نازل ہوئی، انقادت من ثقلها لتکسر عظام الناقہ۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ واحج کے ثقل سے، چونکہ آپ اونٹنی پر سوار تھے تو قریب تھا کہ اس کی ہڈیاں، اونٹنی کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی واحج کے بوجھ کی وجہ سے، چونکہ اس پر حضور سوار تھے اور واحج اتر رہی تھی۔ تو یہ سورہ مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ اس سے پہلے 4 مدنی صورتیں طویل اکٹھی گزری ہیں، البقرہ سے لے کر المائدہ تک۔ ان میں بنی اسرائیل کے خلاف مدنی صورتوں کے جو موضوعات ہیں ان میں بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کا ذکر زیادہ ہے اور منافقین کا ذکر زیادہ ہے دیگر اقوام میں سے، جبکہ مکی صورتوں میں مشرکین کا ذکر زیادہ ہے۔ اگر اس کو ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو علوم پنجگانہ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو علم الاحکام جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں زیادہ ہے۔ علم الاحکام یعنی اس میں شرعی احکام، شریعت مطہرہ کے مختلف جو فقہی احکام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو عطا فرمائے گئے، اور جو مکی صورتیں ہیں ان میں علم المجادلہ وہ زیادہ ہے۔ علم المجادلہ ویسے مکی مدنی دونوں صورتوں میں ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جن قوموں سے مجادلہ ہے یا قرآن کریم کا جو بحث اور مکالمہ ہے وہ 3 ہیں، مشرکین، اہل کتاب اور منافقین۔ تو مدنی صورتوں میں علم المجادلہ کے حوالے سے جو 2 اقوام ہیں یعنی اہل کتاب اور تیسرا گروہ منافقین کا، ان کے ساتھ مکالمہ زیادہ ہے، اور مکی صورتوں میں مشرکین کے ساتھ۔ اور دوسرے جو تیسرے علم ہیں یعنی تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، یا تذکیر بالموت و ما بعد الموت، تو وہ مکی مدنی دونوں صورتوں میں برابر ہیں، البتہ کسی صورت میں کسی ایک پہلو کا غلبہ ہے۔ جیسے اس سورہ مبارکہ میں مکی صورت ہے، پہلی طویل مکی صورت، پہلے تو مختصر مکی صورت تھی جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے سورۃ الانعام، تو یہ طوال میں لمبی صورتوں میں پہلی مکی صورت ہے۔ تو اس کے جو موضوعات ہیں مکی صورتوں والے 3 اہم موضوع ہیں، توحید، رسالت اور معاد۔ توحید، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلائل، توحید و رسالت کے بنیادی موضوعات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے مبعوث ہونے کے حوالے سے ارشادات اور دلائل، اور تیسرا موت کے برحق ہونے پر دلائل، اور موت کے بعد پھر جو انسان نے زندگی گزاری ہو اس کے حوالے سے جو سوال و جواب ہونے ہیں، اور پھر کامیابی ناکامی کا جو فیصلہ ہونا ہے، یہ زیادہ تر موضوعات ہیں، یعنی توحید، رسالت اور معاد۔ اور پھر
دین ابراہیمی کے حوالے سے مدنی صورتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اس کا ذکر ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز مشترک ہے مکہ میں اور مدینہ میں، کہ مکہ کے رہنے والے جو تھے، جو منکر تھے، مشرک تھے، کفار تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے تھے، اپنی نسبت کرتے تھے، کیونکہ کفار مکہ یا قریش مکہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھے، بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں ان کی نسل سے تھے، تو لہٰذا دین حنیف یا دین ابراہیمی اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسوب کرتے۔ اور جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں جو مخاطبین تھے منکرین میں سے وہ یہود زیادہ تھے، اور یہود بھی اپنے آپ کو ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے، یا جو نصرانی تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے، چونکہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم یعنی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو مکہ والے منکرین بھی مانتے تھے اور باقی تمام اہل کتاب بھی مانتے تھے، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے، جیسے ہم نے دیکھا پہلے مدنی صورتوں میں بھی ہوا اور یہاں بھی، اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، جبکہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سچے پکے اور موحد مسلمان تھے۔ تو لہٰذا ان کے دین پر اور ان کی تعلیمات پر اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے، یعنی مومنین ہیں۔ اور یہاں مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ آپ تو شرک کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہوا ہے درمیان میں سورہ مبارکہ کے، ہم کچھ آیات ان میں سے پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آیت کے موضوعات کا جو اجمالی جائزہ ہے وہ لے لیتے ہیں۔ آیت کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہو رہا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس سے پہلے سب سے پہلی جو مکی صورت ہے یعنی سورۃ الفاتحہ، اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے ہے۔ ویسے قرآن کریم کی 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، 2 ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الانعام جو آج کی صورت ہے۔ سورۃ الکہف کا آغاز بھی الحمد سے ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الی آخر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر یہ سورہ مبارکہ میں ہے۔ سورۃ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا آغاز بھی الحمد سے ہے، اور سورۃ الفاطر اس کا آغاز بھی الحمد سے ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تو 5 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اس کے علاوہ کئی صورتوں کے آغاز میں ہے، جیسے 2 صورتیں تبارک سے شروع ہوتی ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ سورۃ الفرقان، اور تبارک الذی بیدہ الملک سورۃ الملک۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب بادشاہی ہے، پاک ہے وہ جس نے قرآن فرقان اتارا اپنے بندہ خاص پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اس سورہ مبارکہ میں جو غالب موضوع ہے وہ توحید کے جو دلائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے دلائل یا موت اور اس کے بعد کے حقائق بیان کرتے ہوئے ایک اہم موضوع تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان فرمایا، جو زمین میں ہے، آسمان میں ہیں، انسان کے اندر ہیں، انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور جو نشانیاں موجود ہیں ان کی طرف بندے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ ان میں سے بھی چند آیات ہم پڑھیں گے، اور پھر سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ جو اس کے بعد سورت آ رہی ہے، ان کے موضوع میں جو ایک مماثلت ہے کہ اس صورت میں پچھلی قوموں کے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی ہلاکت کا اجمالی ذکر ہے اس صورت میں، یعنی مختصراً، جبکہ اگلی صورت میں کل جو ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف تو اس میں تفصیلی ذکر ہے ان اقوام کا جن پر اللہ کا عذاب آیا اور پھر اس عذاب کی وجوہات کیا تھی، اور یہ ذکر پھر کئی اور صورتوں میں بھی آگے مکی صورتوں میں پھر جاری رہے گا۔ دونوں صورتیں، یہ جو سورۃ انعام ہے یہ سورۃ الاعراف ہے، یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور جس طرح
پچھلی صورتوں میں جو مدنی صورتیں گزری ہیں ان میں بنی اسرائیل کے خلاف ایک گویا فرد جرم اور چارج شیٹ پوری پیش کی گئی ہے، چونکہ مخاطب وہ تھے تو انہیں بتایا گیا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، ان کے جرائم گنے گئے اور پھر ان پر ذلت اور مسکنت جو اللہ کی طرف سے مسلط ہوئی اس کا ذکر ہوا۔ تو اس صورت میں یعنی سورۃ الانعام میں اور کسی حد تک سورۃ الاعراف میں بھی یہ چارج شیٹ ہے قریش مکہ کی، یعنی ان کے جو گناہ ہیں یا ان کی جو ہٹ دھرمی ہے، ان کا جو ضد ہے، اور دیکھ کر بھی سامنے جیسے ابھرے ہوئے سورج کا انکار کرنا ہوتا ہے، یعنی ہٹ دھرمی کی انتہا، اس انداز میں جو ان کی یعنی سنگ دلی ہے اس کو بیان کیا گیا، ان کے جرائم کو گنا گیا، اور پھر اللہ رب العزت کا وہ قانون بیان ہوا ہے جو لا آف انائلیشن ہے کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہلاکت مقدر ہوتی ہے۔ اور پھر استبدال اقوام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، تلک الایام نداولها بین الناس یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جو پچھلی سورہ مبارکہ سورۃ مائدہ میں گزرا ہے، یا اس سے پہلے سورۃ نساء میں سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اقوام کے درمیان جو اقتدار ہے، سیاسی وقار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل فرماتا رہتا ہے۔ تو جن سے اقتدار چھینا جاتا ہے ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے خود وہ چارج شیٹ بیان کی ہے کہ جن سے چھینا گیا تو کیوں چھینا گیا، جنہیں دیا گیا تو کیوں دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ ہمارے سامنے پورے واقعات رکھے گئے ہیں تاکہ ہم بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی آسمان سے اتری ہوئی قوم ہیں، ہم چاہے اللہ کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں، ہمارے لیے عزتیں مقدر کر دی گئی ہیں، یا ہمارے لیے جو کامیابی ہے یا سیاسی حوالے سے جو غلبہ اور وقار ہے وہ مقدر کر دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ جو مانے گا، جو اطاعت کرے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کرم اور فضل ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہی قانون جس طرح مدنی صورتوں میں بیان ہوا اللہ تعالیٰ کا، یہ چاہے لا آف انائلیشن ہو یا لا آف ریپلیسمنٹ ہو، یعنی استبدال قوموں کو بدلنے کا قانون ہو، یا پچھلی اور جو مجرم قومیں ہیں ان کی ہلاکت کا قانون ہو، اس کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ تو موضوعات میں کسی حد تک دونوں صورتوں کی مماثلت ہے، دونوں مکی صورتوں کی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو عرض کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کہ جن کو سب مانتے تھے، اور اس وقت بھی دین ابراہیمی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام ہے، ان کا کوئی اور دین نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دنیا اپنے آپ کو منسوب کرتی رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور یہ پورا قرآن انہی کے دین پر ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر جو ہے اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قریش مکہ چونکہ اس وقت مخاطب تھے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپنے عرفی باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بتوں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، تو یہ تو گمراہی کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ مشرک نہیں تھے کہ آپ مکہ والے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب بھی کریں اور پھر ساتھ بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہوں، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیلی بیان فرمایا کہ چونکہ وہ لوگ چاند اور سورج اور مختلف تاروں کی پوجا کرنے والے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا رات کو تارے کو تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، تمہارے خیال میں یہ ستارہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین۔ پھر جب ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ غروب ہونے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا، غروب ہونے والے تو خدا نہیں ہو سکتے کہ جو کبھی ہو اور کبھی ختم ہو جائے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین۔ اس طرح چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا تو انہیں کہا کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو، تم اس کی پوجا کرتے ہو، سورج کی کہ ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ بڑا ہے، اس کو رب ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا انی بریء مما تشرکون، ڈوبنے والے خدا نہیں ہوتے، تو میں شرک سے اور مشرکین سے بری ہوں۔ اور پھر ان کی یہ آیت کریمہ جس میں انہوں نے یہ مبارک محبت بھرا اعلان کیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
میں نے اپنا چہرہ انور اس ذات کی طرف کر لیا ہے کہ جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، حنیفہ، ہر چیز سے اور ہر خیال سے پاک ہو کر، یعنی یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام نماز جب شروع فرماتے اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم سے پہلے حضور یہ کلمات فرماتے تھے، تو یہ پڑھنے چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یوں سمجھ لیں کہ یہ نماز کی نیت ہے کہ آپ نے چہرہ کدھر کیا ہے، تو وہ جو رب ہے ساری کائنات کا، اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر یہاں پہ 18 انبیاء کے مبارک اسماء آگے بیان ہوئے ہیں جو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو یہ 18 انبیاء کرام کے مبارک اسماء جو ہیں یہاں لیے گئے ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں 29 انبیاء کا ذکر مبارک ہے، سورۃ الانبیاء میں پھر انبیاء کرام کے اسماء گرامی ہیں، تو ان میں سے 26 انبیاء کے اسماء لیے گئے ہیں اور 3 کا نام لیے بغیر ذکر خیر فرمایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم وہ تمام نام برکت کے لیے پڑھیں گے سورۃ الانبیاء کے ذکر میں انشاءاللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر جتنے انبیاء تھے، تو آگے قرآن کریم فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ سب ہدایت پر تھے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام بھی انہی کے راستے پر ہیں۔ آپ کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آئے، وہی دین حنیف، وہی دین اسلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد چونکہ سب ان کو ماننے والے تھے تو بیان کیا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کا جو دین تھا وہی حضور علیہ السلام کا دین ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہی راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی راستہ ہے جس پر چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضا بھی مل سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دیگر جن صورتوں میں تفصیل کے ساتھ انبیاء کا ذکر ہے ان میں سورۃ الانبیاء انشاءاللہ آئے گی، سورۃ ہود ہے، پھر سورۃ شعراء ہے، اور اس طرح کچھ اور صورتیں کہ جن میں پھر انبیاء کا ذکر یا ان کی اقوام کا جن پر عذاب آیا ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ ایک اور اہم موضوع اس سورہ مبارکہ میں ہے حصی معجزہ کا مطالبہ۔ کفار مکہ جو ہے وہ حصی معجزہ، یعنی کوئی انہونا کام ہمارے سامنے کریں، کوئی انہونی چیز ہو تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مثلا یہ شروع میں ہی پہلے رکوع میں ہی ان کا یہ سوال جو ہے بیان کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں قالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پر جو فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ ہم پر بھی نازل ہو، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون۔ وہ کہتے تھے اس سے پہلے ہے کہ ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ پہلے کہتے تھے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب اترے اور پھر ہم دیکھیں کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اترتی دیکھیں اور پھر اس کو ہاتھ لگا کے محسوس کریں کہ ہاں واقعی یہ کتاب ہے جو اللہ نے دی ہے۔ آپ اپنے منہ مبارک سے آیات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اتری ہے، نہیں ہم کوئی یعنی حصی چیز، کوئی سالڈ چیز ہو جس کو دیکھیں کہ ہاں یہ کتاب اتری ہے۔ ایک ان کا مطالبہ یہ تھا۔ دوسرا کہ وہ فرشتہ جو آپ کی طرف لاتا ہے ہم اس فرشتے کو دیکھیں۔ آگے پھر 8ویں پارے کے شروع میں اس کو دہرایا گیا، ان کا یہ جو یہی سوال ہے، ان کی خواہش کہ وہ فرشتہ جو آپ پر آیتیں لاتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جیسے رسولوں پر فرشتہ آتا ہے تو ہم پر بھی وہ فرشتہ خود آئے اور ہمیں وہ قرآن سنائے جو آپ سناتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ان کے اعتراضات تھے قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا جواب تو یہاں یہ دیا ہے کہ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرشتہ آتا تمہاری طرف
تو فرشتہ تو انسان بن کے ہی آتا نا، آپ تبھی دیکھ سکتے کہ وہ رجل اور انسان کی شکل میں ہوتا. وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر وہی کہہ دے تم کہ یہ تو انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ تم فرشتے کو تو حقیقی شکل میں دیکھ نہیں سکتے، وہ انسان بن کے آتا، تم کہتے کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر فرشتہ آیا تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ آئے گا تو پھر وہ عذاب لے کے آئے گا تمہارے لیے، وہ ہدایت کا پیغام لے کے نہیں آئے گا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہدایت کا پیغام مل رہا ہے. اور آگے جو جواب دیا ان کو کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہماری طرف آئے. فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا چاہیے، یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے کہ تمہاری خواہش ہے کہ ہم ہی گویا رسول بن جائیں، فرشتہ ہمارے پاس آئے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور جہاں تک ہدایت کی بات ہے، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ خود بخود اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب وہ حق کی بات سنتا ہے کہ اس کا سینہ یوں تنگ ہونے لگتا ہے، اس کی سانسیں یوں اکھڑنے لگتی ہیں کہ جیسے وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، یعنی حق کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کی سانس پھول جاتی ہے حق کی بات سنتے ہوئے، جیسے کوئی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو اور اس کی سانس اکھڑ رہی ہو، یعنی اتنا وہ تنگ دل ہو جاتا ہے حق کی بات سننے کے لیے. ھذا صراط ربک مستقیما، یہ آپ کے رب کا وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے اور اس کا پسندیدہ راستہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں ایک اور موضوع جو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اس سورت کو منسوب بھی کیا گیا ہے، سورۃ الانعام. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، کیونکہ اس سورت میں مویشیوں کی حلت و حرمت کا ذکر ہے. کچھ تو وہی جو اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں یا کل ہم نے سورۃ مائدہ میں پڑھا زیادہ تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ چونکہ پہلے کی سورت ہے، مکہ میں اتری ہے، تو یہاں 4 محرمات کا ذکر ہے. کفار مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ مختلف جانوروں کو اپنی مرضی سے وہ حرام و حلال کرتے رہتے کہ یہ جائز ہے، کوئی بتوں کے نام کر دیتے، یا یہ پہلا جانور ہے جیسے اونٹنی کا بچہ پہلا ہوتا تو یہ بت کے نام پہ ہے. اس طرح مختلف اپنے طور پہ انہوں نے اس کو کھانے سے یا اس کا دودھ وغیرہ استعمال کرنے سے پھر روک دیتے تھے، کوئی استعمال نہیں کر سکتا. یا کبھی کہتے ہیں اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، مرد کھا سکتے ہیں، تو اس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے فرمایا ہے. اور اس میں جو فیصلہ کن آیت ہے وہ یہ ہے، قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ. حلال و حرام کسی چیز کو حرام کرنا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور جو کچھ حرام تھا اللہ کے پاس تو اس نے تفصیل سے اسے بیان کر دیا ہے. الا ما اضطررتم الیہ، اور جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان میں بھی اللہ نے اضطراری کیفیت کو الگ سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو اور جان بچانا چاہتا ہو تو اضطراری حالت میں وہ حرام بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. جیسے اسی صورت میں پھر وہ 4 چیزیں دہرائی گئی جو 3 جگہ دہرائی گئی ہیں، بلکہ ویسے 4 جگہ دہرائی گئی ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی، سورۃ مائدہ میں بھی، آگے سورۃ حجر میں بھی، اور یہاں سورۃ اعراف میں بھی، اور سورۃ انعام جو سورۃ مائدہ ہے اس میں ان کا ذکر پھر ان کے ساتھ اور چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں محرمات میں. تو یہاں 4 بیان فرمائی گئی. تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ. یعنی مردار، دم مسفوح، بہتا ہوا خون جانور کا جب ذبح کیا جائے، اور خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو یہ حرام ہے. اس کے علاوہ حرام نہیں ہے. اپنی مرضی سے آپ چیزوں کو حرام نہ کریں، حرام وہ ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال ہیں یہاں ان کا ذکر فرمایا، 8 ازواج، 8 جوڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے، نر مادہ سب ان کے، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. بھیڑ کی فیملی کے جوڑے، یعنی بھیڑ ہو گئی اور یا مینڈا ہو گیا جو نر ہوتا ہے، اسی طرح دمبا اور پھر اس کی مادہ، اور ومن المعز اثنین، دمبے اور بھیڑ کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے چونکہ ایک ہی نسل ہے یہ. اور پھر بکری میں سے بھی 2 نر مادہ دونوں. اور پھر ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ کی فیملی کے بھی نر مادہ دونوں، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے کی فیملی کے بھی دونوں. اور بھینس جو ہے یہ بھی گائے جیسی ہے تو لہٰذا اس کو بھی علماء نے اسی میں شامل کیا ہے.
تو اس طرح 8 یعنی ٹوٹل ہو گئے، 4 جوڑے ہیں اور ٹوٹل 8 بنتے ہیں چونکہ نر اور مادہ مل کر. تو اس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے. تو حرام کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ثبوت ضروری ہے. اپنی مرضی سے کسی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. یہ اصول ہے قرآن کریم کا. جیسے یہاں پہ فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ تم جن چیزوں کو حرام کہتے ہو کیا تم موجود تھے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا تھا اور ہم سن رہے تھے؟ تو جب اللہ نے حرام نہیں کیا تو تم کیوں حرام کہتے ہو؟ اب جب وہ جو حرام کہتے تھے اس کا ذکر پھر پہلے ہے. مثلا فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. پھر اگلی آیت میں وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، مختلف چیزوں کو کہ یہ جو ہے ہمارے اس کے جو مرد ہیں ان کے لیے یہ جانور مخصوص ہے اور کچھ جانور جو ہیں وہ عورتوں پر حرام ہیں. اس طرح کی جو اپنی طور پر انہیں حلت و حرمت کے قاعدے بیان کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید فرمائی اور صرف اسی کو فرمایا حرام کہا جائے گا جس کو اللہ حرام کرے گا. اس لیے کسی مومن کو بھی کسی چیز کو حرام نہیں کہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. قرآن نے پچھلی صورت میں ہم پڑھا ہے کہ اے ایمان والو ان چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے طیب اور حلال رکھی ہیں. حرام اور حلال یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشنری پاورز ہیں، وہی جس کو چاہے حرام کر سکتا ہے، کوئی اور حرام نہیں کر سکتا. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اگلی صورت میں کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں کہ یہ فرمایا گیا کہ کون ہے جن چیزوں کو کھانے کی ہیں یا استعمال کی ہیں یا زیب و زینت کی ہیں. اللہ نے جن کو حلال رکھا ہے، کون ہے جو ان کو حرام کرے. اس سورہ مبارکہ کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 3 آیتیں ہیں جو مدنی ہیں، باقی ساری سورت مکی ہے. 3 آیتیں مدنی ہیں اور جو مدنی آیتیں ہیں ان میں وہی مدنی آیات والا موضوع ہے، یعنی جس میں احکام بیان فرمائے گئے ہیں. علم الاحکام میں سے یہ بڑی جامعیت کے ساتھ جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ضابطے بیان فرمائے ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں اور اس کو حسین بنا سکتے ہیں. ان کو پڑھ لیتے ہیں 3 آیتوں کو. یعنی اللہ کے ہاں جو مطلوب انسان ہے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. آئیے میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کس چیز کو حرام کیا ہے، کس چیز کا حکم فرمایا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، پہلی چیز. دوسری وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا اللہ نے حکم فرمایا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کریں. اولاد کے بارے میں کبھی اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کیا کھائیں گے. اپنی کوشش جو ہے مکمل دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ رزق حلال کمانا چاہیے، لیکن بھوک کا ڈر ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، جو بھی دنیا میں تشریف لائیں گے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کا رزق اس پر ہے. تو جو کفار کا جرم تھا کہ وہ تو مار دیتے تھے، تو مارنا جو ہے اس کا تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ امان عطا فرمائے. تو اسی پر جو ایک اسقاط حمل کے مختلف موضوعات ہیں ان کو بھی علماء نے ڈسکس کیا ہے کہ کچھ جائز حالتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اس کے ابارشن کی یا اس کی جو گرانے کا پھر کوئی جواز نہیں. اس سے پہلے بھی بہت ہی شدید حالت میں جب ڈاکٹر کہے کہ ماں کی جان کو یقینی خطرہ ہے اس کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے، تو پھر تو علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ بچہ اگر پیٹ میں ہے اور اگر ماں بننے والی جو عورت حاملہ ہے، یعنی اگر وہ پورے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے تو اس کی اپنی جان شدید خطرے میں. لیکن اگر 4 مہینے بچے کو ہو گئے، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بچے کو اگر پیٹ میں 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے. اس دن سے وہ زندہ انسان ہوتا ہے. تو لہٰذا اب کسی شک کی بنا پر اس زندہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا جس میں اب روح پڑ چکی ہے. 4 مہینے کے بعد کسی ناگزیر حالت میں بھی بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے، 4 مہینے یا اس کے بعد. لیکن پہلے بھی غیر ضروری طور پر اجازت نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایمرجنسی میں علماء نے اجازت دی ہے. تو قتل اولاد بہرحال اگر روح پڑ گئی ہے پھر تو وہ یقیناً قتل ہے. اگر نہیں پڑا تو علماء نے فرمایا وہ بھی مشابہ تو قتل کے ہی ہے. لہٰذا اگر تو بہت ضرورت ہے کہ ماں کی جان کو شدید خطرہ ہے تو اجازت ہے، ورنہ
جب ایک دفعہ بچہ ٹھہر جائے تو اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ اور تیسری چیز فرمایا لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہری ہو یا مخفی ہو۔ اور پھر فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں مگر الا باللتی ہی احسن، اچھے ارادے سے اس کا مال استعمال کرو تاکہ وہ پڑا پڑا ایسے ڈی ویلیو نہ ہو جائے، تو اچھے ارادے سے تو استعمال کر سکتے ہو، ورنہ مال یتیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، حتی یبلغ اشدہ، اس کے بالغ ہونے تک۔ پھر حکم ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں ہمیشہ انصاف کرو، پورا پورا تولو اور پورا پورا ناپو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی سے اس کی گنجائش سے زیادہ اسے مکلف نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، پھر فرمایا جب بھی بولو ہمیشہ انصاف کی بات کرو، چاہے رشتہ دار بھی ہوں، قرابت دار بھی ہوں، یعنی ظاہراً لگتا ہے کہ ان کو نقصان ہوگا لیکن پھر بھی بات حق کی ہی کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اب یہ احکام ہیں جو کسی بھی معاشرے میں حسن بھر سکتے ہیں، جو یہاں ارشاد فرمائے گئے، اور ان میں آخری آیت ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ اور یہ چونکہ مکہ کی آخری صورتوں میں سے ہے تو مدینہ طیبہ میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، جہاں یہود مخاطب تھے، تو لہٰذا بنی اسرائیل کا ذکر بھی تعارفی طور پر اس صورت میں بھی ہوتا رہا، جیسے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر اگلی آیات میں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور انہیں اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے، اور ساتھ جس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، اور آگے فرمایا وَهَٰذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اب ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے جو برکت بھری ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس میں یعنی بنی اسرائیل کا ذکر بھی اس سے پہلے بھی ہے، 7ویں پارے کے آخر میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بہت سی آیات ہیں جن کے اندر یقیناً بہت پیغام ہے ہمارے لیے۔ تو تذکیر بآلاء اللہ کی آیات پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے، اور اس میں دنیا میں انسان جو آنکھ والا شخص ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اگر اپنے خالق کو پہچاننا چاہے تو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص اس میں محروم نہیں رہے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی، یعنی ہر جو زندگی دنیا میں موجود ہے تو ہر قسم کی یا ہر نوع کی زندگی کی خشت اول بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، جہاں سے پوری کائنات کا آغاز ہوا یا کائنات میں زندگی کا آغاز ہوا۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ پھر فرمایا فالق الاصباح، وہ رات کو چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے، رات کے اندھیرے سے صبح کے نور پھوٹتے ہیں، تو یہ کون نور لاتا ہے گھپ اندھیری رات سے؟ اللہ ہی لاتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو ہمارے حساب کے لیے بنایا تاکہ ہمارے ماہ و سال بن سکیں۔ چاند کا یہ جو ہے گھٹنا اور بڑھنا، پورا مہینوں کی جو ہماری ترتیب ہے تقویم کی وہ اس سے بنتی ہے، اور جو شمسی ہمارا سال ہے وہ سورج کے حساب سے بنتا ہے، تو یہ دونوں حساب کے لیے۔ پھر فرمایا وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے، جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں ہدایت دیں۔ آج کل تو نیویگیٹر ہے، مختلف اور طریقے ہیں راستے معلوم کرنے کے۔ پرانے زمانے میں جو رات کو سفر کرتے تھے یا جو سمندر میں سفر کرتے تھے تو اس سفر میں ستارے ہی بتاتے تھے سمت کہ مغرب کدھر ہے اور مشرق کدھر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے ستارے جو ہیں وہ تمہیں ہدایت دیتے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ فمستقر و مستودع، کون کہاں رہے گا اور کس جگہ اس کی قبر بنے گی، یہ سب کچھ طے شدہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اپنی نشانیاں بیان فرمائی، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس میں سے ہر قسم کی نباتات اگائیں اور ہم نے اس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ہم نے اس سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے، ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ وجنات من عناب، اور اسی طرح ہم نے انگور اور زیتون اور انار کے باغ اگائے، مشتبہ و غیر متشابہ، اس میں کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ مختلف ہیں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، آپ دیکھیں ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہے کہ جب کوئی پھل جو ہے وہ آہستہ آہستہ پک رہا ہوتا ہے، جیسے کھجور کو دیکھیں تو وہ سبز ہوتی ہے یا ریڈ کلر کی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو اس کے پکنے کا عمل ہے، یا مالٹے ہیں، دوسرے آم ہیں، دوسرے فروٹ ہیں، تو یہ کون ہے جو ان کے اندر میٹھا بھرتا ہے؟ پہلے دیکھیے کتنی چیز کڑوی ہوتی ہے، اور لیکن وہی کچھ دیر، کچھ مہینے بعد یا کچھ ہفتے بعد اس کے اندر ایسی مٹھاس آ جاتی ہے کہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید پر بہت سے دلائل سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے گئے، اور ایک دو آیتیں جو ہیں جو آنکھیں کھولنے والی ہیں، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جس نے آنکھیں کھول کے رکھی اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں۔ جس نے آنکھیں کھول کر کائنات کے حسن دیکھے اور اس خالق کائنات کو پہچانا اور اس کے حسن تخلیق کے ذریعے اس کی ذات تک پہنچا، تو گویا اس نے اپنی آنکھیں کھول کے اپنا فائدہ کیا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آنکھیں کھولنے کا سامان آ چکا ہے، تو وہ آنکھیں کھولنے کا سامان کتاب کی صورت میں بھی ہے، یہ آیات بھی ہیں اور وہ بھی آیات ہیں، وہ آفاقی آیات ہیں اور یہ مصحفی آیات ہیں۔ اس کو بھی آیات کہا گیا، آیات معجزے کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نشانیاں صرف قرآن میں نہیں ہیں، 6236 آیتیں ہیں قرآن کریم کی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قول کے مطابق، اور ہمارے پاس جو موجودہ مصحف ہے اس میں بھی جو آیات کو اگر گنے ہر صورت کی تو 6236 ہیں، اور یہ عدد جو ہے اس کو کوفیوں کا عدد کہتے ہیں، ویسے بصری اور مکی اور مدنی جو قرات ہیں ان سب کی تعداد آیات الگ الگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیتیں کم یا زیادہ ہیں، بلکہ کسی نے 2-3 آیتوں کو ایک گنا ہے، اور کسی نے جو ہے وہ ایک آیت کو 2-3 شمار کیا ہے، چونکہ حضور علیہ السلام جہاں وقف کرتے تھے تو صحابہ کرام یہی گمان کرتے کہ یہ ایک آیت مکمل ہو گئی، کچھ نے کہا کہ نہیں موضوع آگے جاری ہے، لہذا انہوں نے اس کو مکمل آیت نہیں سمجھا، کچھ اور حصہ ملا کے پھر آیت انہوں نے اس کو نمبر دیا۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے ہی جو نقطہ نظر ہے اسی وجہ سے اختلاف ہے۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے 6236 جو آپ کے طرف منسوب ہے، تو یہ تو آیتیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کی آیتیں بکھری ہوئی اگر کوئی آنکھیں کھولے۔ اور ایک اور آیت عام ہے پیغام کے حوالے سے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مخاطب اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ لَا يَخْرُصُونَ، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کی بات نہیں ماننے شروع کر دینا چاہیے کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہوگا۔ فرمایا فلاں کی اگر ہر فلاں کے پیچھے پڑو گے تو پھر نتیجہ اس کا گمراہی ہوگا، اس ایک کی بات مانو وحدہ لا شریک رب کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ جو یقیناً آپ کو روشنی کی طرف اور فلاح کی طرف لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔